بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، مظہر اللہ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ خواتین حضرات، عمران خان نے ایک بات کی ہے، جیل سے بیٹھے ہوئے انہوں نے ملکی حالات کا تجزیہ تو بہت لمبا چوڑا پیش کیا ہے، لیکن ایک بات انہوں نے ایسی کی ہے جو یقیناً حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ عمران خان پاکستان کا مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، پاکستان کا دیانتدار ترین سیاستدان ہے، اور پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کے دلوں پر حکومت کرنے والا ہر دل عزیز سیاسی رہنما ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جب تک تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں واپس نہیں جاتے، جب تک تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں واپس نہیں جاتے، اور جب تک عوامی حمایت، یعنی جعلی نہیں، فارم 47 والی نہیں، اصل فارم 45 والی، جب تک عوامی حمایت والی حکومت قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک ملک جو ہے وہ آئے روز کسی نہ کسی نئے بحران کا شکار رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو عمران خان نے بیان کی۔ اب گزشتہ روز میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے، جعلی وزیر اعظم یعنی فارم 47 والے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بڑا کہا جی ہم نے ایک سال میں یہ کیا، ایک سال میں وہ کیا، اور ایک سال پہلے جب ہم آئے تھے تو ملک کی معیشت کی کشتی ڈوب رہی تھی اور فلاں ہو رہا تھا، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی۔ لیکن میاں شہباز شریف سے یہ کوئی پوچھے، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کرپشن نہیں ہوئی میرے ایک سالہ دور میں۔ بالکل بتاتے ہیں ابھی کیا کچھ میاں صاحب نے کہا ایک سال پہلے، بھائی 3 سال سے آپ کی حکومت قائم ہے، ایک سال کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہی عمران خان کو ہٹایا گیا 2022 میں تو آپ کی حکومت قائم کر دی گئی، ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ایک مربع بنا کے آپ کی حکومت قائم کر دی گئی۔ تب سے آپ کی حکومت ہے، اسی کا تسلسل تھا آپ کا نگران دور، اس میں بھی آپ کی حکومت تھی، تو آپ کی حکومت کو تو حضور 3 سال ہو گئے، ایک سال کی بات کیسے کرتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، معاشی ترقی کا جو چکر ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کتنی بند ہوئی، اس کا جواب دے دیں میاں صاحب۔ یہ بات شبہ ہے جو پاکستان جس میں برآمدات بہت زیادہ کرتا ہے ٹیکسٹائل میں، بدقسمتی سے آپ کے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوئی، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی فیکٹری بند ہو رہی ہے، باقی فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں، تو آپ کے دور میں تو حضور بے روزگاری آئی۔ نمبر 1، فیکٹریاں بند ہوئی، برآمدات میں کمی ہوئی۔ آپ کی اپنے اشاریے بتا رہے ہیں، جو حکومتی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آپ کے برآمدات میں کمی ہوئی۔ ٹیکس کلیکشن آپ سے نہیں ہو پا رہی، ٹیکس کیسے ہوں بھئی؟ یہاں تو اشرافیہ ٹیکس کھاتی ہے، غریب آدمی سے تو آپ انڈائریکٹ ٹیکس لے لیتے ہیں، جیسے وہ کوئی ٹیلی فون کا یہ جو فون کارڈ ہے، وہ بیچارہ ریچارج کرواتا ہے جب اپنا فون، تو اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ تنخواہ دار طبقے سے بھی آپ ٹیکس لے لیتے ہیں، تو ٹیکس جو ہے وہ آپ کا جو اشرافیہ بدماشی ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا۔ یہ جو جونکیں ملک کو لگی ہوئی ہیں وہ نہیں ٹیکس دیتی۔ اور قرضے کس کس کے لیے؟ پاکستان کے عوام کے لیے کبھی قرضے نہیں لیے گئے۔ یہاں جو قرضے لیے گئے وہ امیروں کے لیے لیے گئے، ان کے پیٹ پالنے کے لیے لیے گئے، ان کی فیکٹریاں سدھارنے کے لیے لیے گئے۔ یہ قرضوں کی صورتحال رہی، اور اب قرضے لیے جاتے ہیں قرض اتارنے کے لیے۔ نیا ڈھونگ دیکھو، اب 3 سال ہو گئے، روزانہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے درجن دورے انہوں نے کر لیے ہیں،
کوئی بیلاروس کا تو کوئی فلانے ملک کا تو آذربائیجان کا تو یو اے ای کا تو سعودیہ کا تو فلانے ملک کا. روزانہ کہا جاتا ہے 2 ارب کی سرمایہ کاری فلاں سے آ رہی ہے, 3 ارب ڈالر کی فلاں سے آ رہی ہے, 6 ارب ڈالر کی فلاں سے آ رہی ہے. ایک پھوٹی کوڑی نہیں ابھی تک آئی, ایک پھوٹی کوڑی. جھوٹ مسلسل بولا جا رہا ہے لوگوں سے. کب تک جھوٹ بولو گے؟ اس ملک کے ادارے بھی سوئے ہوئے, کرپشن نہیں ہوئی. اور پنجاب سے, لاہور سے دبئی میں جو جا رہی ہے دولت, وہ کیسے جا رہی ہے؟ اور دبئی میں کون جمع کر رہا ہے؟ اور پنجاب میں جو پنجاب سے بھیج رہے ہیں لوگ, وہ کون کون شریک ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کون کون شریک ہے. اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. اس ملک کے اداروں کو بھی پتا ہے کہ پنجاب سے دولت جا رہی ہے. کون بھیج رہا ہے, کون وہاں ریسیو کر رہا ہے, یہ سب پتا ہے. اور یہ جو ڈسکوز ہیں, یہ جو بجلی فراہم کرنے والے ہیں, یہاں کتنی کتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے. یہ اسلام آباد جو آئسکو ہے, اس میں ایک راجیش کمار نامی آدمی ہے, وہ سودے بازیاں کرتا ہے کھلے عام, اور اسے کوئی پرواہ نہیں, کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. اس ملک کے ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں, اس ملک کی عدالتیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں, حساب کتاب کرنے والے ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں, کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا. وہ حضور گندم سکینڈل بھی تو آپ ہی کے دور کا تھا, چلے اس کو نگران میں کھاتے میں ڈالا. اور بھی بڑے سکینڈل ہیں, یہ نجکاری کے سکینڈل, اور یہ جو کھوکھلا کر دیا آپ نے سی ڈی اے کو بھی. وہ کرپشن کی داستانیں ہیں, ایک جگہ نہیں. وہ جو آپ نے لاہور میں سڑکوں پہ رنگ ڈالا تھا, کس نے ہرا رنگ ڈالا, تو اس ہرے رنگ میں کتنی کرپشن تھی, وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ چھوڑے کہ آپ کے دور میں کرپشن نہیں ہوئی. کرپشن ہوئی ہے. آپ وہی ہے نا جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اور آپ پرائم منسٹر بن گئے. اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ وہ منی لانڈرنگ آپ نے کی, تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ بچوں سے غلطی ہو گئی. سبحان اللہ, آپ کے بچوں سے غلطی بھی ایسی ہوتی ہے کہ منی لانڈرنگ کر دیتے ہیں. وہ حسابدار جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کی رب برکت ڈال دیتا ہے کمائی میں. پتہ نہیں اس حرام کی کمائی میں کیا برکت ڈالنی ہے. تو پہلے تو آپ لوگ جو دعوے کرتے ہو بڑے کرپشن کے خلاف, آپ اپنی بیرون ملک جائیدادوں کا حساب دیں. لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ کرپٹ ہیں یا نہیں. کیوں نہیں لاتے آپ جائیدادیں بیچ کے اس ملک میں؟ کیوں نہیں پیسہ لاتے اس ملک میں؟ لوگوں کو سامنے جو جھوٹ بولتے ہو, لالی پاپ دیتے ہو کہ فلاں جگہ سے 2 ارب ڈالر آ رہا ہے, فلاں جگہ سے 3 ارب ڈالر آ رہا ہے. او بابا, اپنی جائیدادیں بیچ کے لاؤ, اپنا سرمایہ واپس لاؤ اس ملک میں. اس ملک کا لوٹا ہوا مال واپس لاؤ. ادارے بھی آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, مجرم ہیں یہ سب. اس قوم کے, اس دھرتی کے, اس قائد کی دھرتی کے مجرم ہیں آپ سب لوگ, وہ جو انصاف فراہم کرنے والے. یہ دیکھیں, میں نے اب کل کسی سے سنا کہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس میں جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں, بھرتی ججز, ان سے پیسے لیے گئے پارٹی فنڈز کے نام پہ, کروڑوں روپیہ لیا گیا ہے, اور کہا گیا جی آپ نے تو 2-4 مہینوں میں پورا کر رہے نا, پیسے دے اور جج لگ جائے. اب جب ججز آپ اس طرح لگیں گے تو آپ انصاف خاک کریں گے. اسی لیے یہاں خاک انصاف ہو رہا ہے, لوٹ مار کا بازار ہے. اداروں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور وہ جو بڑے ٹھیکیدار ادارے بنے پھرتے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ یہاں کرپشن کہاں کہاں ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں, یہ اس وقت کابینہ میں جو لوگ ہیں ان کے ماضی میں جھانکے. یہ 2-4-10 سال پہلے کوئی ٹوٹی موٹر سائیکل پر تھا, کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں تھا. آج اربوں ہیں. کہاں سے آگے, کیسے آگے, کدھر یہ ٹکسال لگی تھی, کہاں سے پیسے آگے. یہ مجرم ہے, سب مجرم ہے. اس وقت جو بھی ملے ہوئے ہیں سب مجرم ہیں. چوروں کے ساتھی چور ہیں, چوروں کو پناہ دینے والے چور ہیں, چوروں کی گواہیاں دینے والے چور ہیں, چوروں کا تحفظ کرنے والے چور ہیں, چوروں کا ساتھ دینے والے چور ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مہینے میں سے دعا کرے سب لوگ, اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس ملک کے لیے کہ ان چوروں سے ہماری جان چھڑائے. یہ ملک بہت عظیم ہے,
یہاں چوروں اور ان کے پشت پناہوں سے جان چھوٹنی چاہیے. وہ بھی چوروں کے ساتھی ہیں, وہ بھی چور ہیں, اور یہ سب چوروں سے ہماری جان چھوٹنی چاہیے. پاکستان زندہ باد.